الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طلاق کے بارے میں وہ سوال ہیں دو، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے سوالات ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ سوالات سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کے جوابات عرض کروں گا۔ کیا فرماتے علماء کرام و مفتیان اعظم اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ ایک دن میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ دوران لڑائی میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، میری عقل جاتی رہی، میں اول فول بکنے لگا، مجھے کوئی پتہ نہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی دوران میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے ماں سے پوچھا، تو نے مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو طلاق نہیں دی۔ وہاں پر موجودہ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلے ہیں، حالانکہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ شدید غصہ کی حالت میں جب کہ میری عقل جاتی رہی تھی میں نے کیا کہا۔ یہ صاحب ہیں سلطان احمد، ان کا نام ہے، سرگودا چک نمبر 190 شمالی ترکوٹا، یہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے۔ یہ دوسرا سوال میرے کسی بھائی نے بھیجا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں اور اس کا علاج بھی کروا رہا ہوں۔ 7 سال پہلے کسی بات پر ہم میاں بیوی میں لڑائی ہوئی۔ اس وقت میں اتنے زیادہ غصہ میں تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا بول رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے غصہ میں اپنی بیوی کو طلاق بول دی، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں نے طلاق بولی ہے کہ نہیں بولی۔ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے طلاق بول دی ہے، اور وہ بھی 3-4 مرتبہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے طلاق دی۔ اس وقت اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس وقت ہم نے کسی سے پوچھا کہ اسے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شدید غصے کی حالت میں جب بندہ پاگل ہو جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ پھر ہم آپس میں رہتے رہے۔ اب کچھ دن پہلے کسی اس کے کہا کہ تم حرام کے رشتے میں رہ رہی ہو، وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور خود سے اسٹامپ پیپر لے آئی اور مجھے کہا کہ مجھے میری جھولی میں قرآن پاک رکھ کر کہا کہ اس پر دستخط کر دو اور مجھے طلاق دے دو۔ میں طلاق لینے کے بعد حلالہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میری کوئی نیت نہیں تھی، بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی، حتیٰ کہ اس سے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی وگرنہ تو مجھے طلاق دے دو۔ میں نے بہت سمجھایا، وہ کہنے لگی میں کورٹ میں چلی جاؤں گی، بصورت دیگر میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خودکشی کر لوں گی۔ پھر میں نے مجبور ہو کر اس کو طلاق دے دی۔ اب بتائیں کہ وہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ 2 سوال ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے طلاق ثلاثہ کے بارے میں کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی گئیں تو کیا وہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ رب العزت جل وعلا ہم پہ رحمت نازل فرمائے۔ طلاق کے مسائل آج کل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اور یہ ہماری کم علمی اور کم عقلی اور شیطان لعین کی شرارت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کام کیا، کیا کام کیا۔ ہر کوئی اپنا اپنا وہ فعل بتاتا ہے جو گناہ کا کام اس سے بندوں سے کروایا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک ایسا اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کروائی کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگی، طلاق ہو گئی۔ اس کو سینے سے لگا لیتا، کہتا تو نے بہت اچھا کیا۔ گویا آج کا شیطان کا یہ اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں سوالات جو ابھی آپ نے سنے، برتقدیر صدق سائل کہ وہ بندہ اگر سچ کہہ رہا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، واقعی بطور مثال یہ سلطان احمد سرگودے والا میرا دوسرا بھائی بھی، اگر یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہی بلڈ پریشر کے وہ مریض تھے اور ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ماں نے ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ بعد میں جب ہوش آیا تو پھر انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں مارا، تو اس نے بتایا تو نے طلاق دی۔ اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں نے طلاق دی۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔
اگر غصہ اتنی شدت میں ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر غصہ اتنی شدت میں نہ ہو تو طلاق دی ہی عموماً غصہ میں جاتی ہے، یا غصہ کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، مجبوری کی وجہ سے ماں باپ یا بہن بھائی یا عز و کربا مجبور کریں تب بندہ طلاق دیتا ہے، یا پھر غصہ کی حالت میں طلاق دیتا ہے، محبت یا خوشی کی حالت میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ غصہ ایسا ہو کہ عقل پر غالب آ جائے پھر طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل جامع ترمذی، یہ وہ کتاب ہے سنن ترمذی، جامع ترمذی، اس کی وہ حدیث مبارکہ ہے جو میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکا علیہ تو سنن اشار گرامی قدر فرمایا، میں وہ الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی 1191 نمبر ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل طلاق جائز، ہر طلاق نافذ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی مذاق میں کہے، ہنسی میں کہے، ٹھٹے کے ساتھ کہے، مجبور ہو کر کہے، غصے سے کہے، جس طرح بھی کہے طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ الا طلاق المعتوہ المغلوب، سوائے اس شخص کی طلاق کے جو موتو ہو، جس کی عقل جاتی رہے، مجنون ہو، مغلوب علی عقل ہی، جس کی عقل پر غلبہ آ جائے، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ یہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر رسول مرشد رحمت عالم کے ان صحابہ کا عمل تھا جو علماء صحابہ تھے، سارے صحابہ ہی علم والے ہیں۔ آج کل کے علماء سے وہ عام صحابی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن جہاں وہ جید صحابہ کرام مراد ہیں کہ جو اصحاب فتاوی تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان صحابہ کرام جس طرح خلفائے راشدین یا جید صحابہ، ان کا اسی بات پر عمل تھا۔ وغیرہم، اور ان کے سوا کیا کہ ان طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ لا یجوز، کہ جس آدمی کی عقل مغلوب ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی، الا ان یکون معتوہا یفیق الاحیان، مگر وہ دیوانہ جس کو کبھی کبھی ہوش بھی آ جاتا ہے، اگر حالت ہوش میں طلاق دے گا تو طلاق نافذ ہوگی، حالت جنون میں طلاق دے گا تو طلاق نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس صاحب کی عقل پر غلبہ آ گیا تھا، اس لیے اس کی طلاق نافذ نہیں ہوئی، یعنی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت جوامع القلم ہیں، مختصر جملہ میں بہت کو سمجھا دیا۔ فرمایا کہ مغلوب علی عقلہ ہی، وہ بندہ جس کی عقل پر غلبہ آ گیا۔ علماء کرام نے اسے ثابت کیا ہے، ایک ایسا شخص جس کو کسی بدبخت نے نشہ پلا دیا اور حالت نشہ میں وہ مدہوش ہو گیا، اس کی عقل پر غلبہ آ گیا، پھر اس سے طلاق دے دی، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ کوئی بیمار تھا اور بیماری شدت کا ہو گیا کہ اس کی عقل جاتی رہی، جس طرح بوڑھا فرتوت ہو گیا، اب اس نے طلاق کا جملہ زبان سے نکال دیا، حالانکہ اسے نہیں پتہ، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹا بچہ نابالغ کم عقل، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اس جگہ عقل مند ہونا شرط ہے، اگر اس کی عقل پر غلبہ آ گیا تو طلاق نہیں ہوگی، غلبہ نہیں آیا تو طلاق ہو جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں یہی ہے۔ میرے دوسرے بھائی نے جو سوال کیا کہ اب اس کی بیوی نے، پہلے جو ان کو فتویٰ کسی نے بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا، وہ درست بتایا تھا کہ واقعی طلاق نہیں ہوئی تھی، اب کسی نے جو ان کو بتایا وہ غلط بتایا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ میں یاد رکھیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کا لیجئے، اگر غصہ میں عقل زائل ہو تب طلاق نہیں ہوتی، اگر عقل زائل نہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر عقل زائل نہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ، یہ فتویٰ محض اور محض میرا ہی نہیں، بلکہ مولانا اشیاء احمد رضا کا فاضل المحدث بریلوی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رضویہ جلد 12 میں اس موضوع پہ نقل فرماتے ہیں
میں وہ بھی آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں. اب نقل فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ اگر واقعی اس درجہ شدت پر ہو کہ حد جنون تک پہنچا دے تو طلاق نہیں ہوگی. یعنی غضب اور غصہ اتنی شدت کا ہو کہ وہ بندہ حالت جنون تک جا پہنچے تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی. اور یہ غصہ یعنی غضب اس شدت پر تھا یا تو گواہان عادل سے ثابت ہو، یعنی جو لوگ وہاں موجود ہو صحابی کی حالت کو دیکھیں کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں، جس طرح دیواروں سے ٹکرے مارتا ہے، اول فول بھگتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، وہ قابو میں نہیں آتا. یعنی غصہ اتنا زیادہ، گواہان عادل گواہی دے دیں. ہم نے خود محسوس کیا کہ غصہ اس کا اتنا زیادہ تھا، گواہان عادل سے ثابت ہو جائیں پھر بھی طلاق نہیں ہے. یا وہ اس کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ میں اتنے غصے میں تھا کہ واقعی مجھے عقل نہیں تھی، جس طرح میرے ان بھائیوں نے دعویٰ کیا ہے. آگے امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، اور یہ بات اس کی عادت معہود و معروف ہو، یعنی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا. کئی لوگوں کی حیثیت لوگوں کو پتہ ہو یہ بندہ ایسا ہو تو قسم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے گا کہ مجھ کو اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری زبان سے کیا نکل گیا، نہ میں طلاق دینا چاہتا تھا نہ میرا ارادہ تھا، زبان سے کلمہ نکل گیا. وہ قسم اٹھا لے تو اس کا قول مان لیا جائے گا، ورنہ مجرد دعویٰ معتبر نہیں ہے. یعنی ویسے کہہ دے جی نہیں میں نے تو غصے میں دی، مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کہا، نہیں مانا جائے گا. اس سے حلف لیا جائے گا یا لوگ گواہی دیں گے، دیکھا جائے گا واقعہ ہی غصہ اتنا تھا، پھر اس کا قول مانا جائے گا. وہ فرماتے یوں تو ہر شخص اس کا ادعا کرے، یعنی ہر بندہ دعویٰ کر دے گا میں نے غصے میں طلاق دی ہے، غصہ زیادہ تھا، باقاعدہ حلف لیا جائے گا. اگر وہ حلف دے دے گا، جھوٹا حلف دے گا تو مجرم ہوگا، سچا حلف دے گا تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا. فرماتے ہیں کہ غصہ کی طلاق واقعہ ہی نہ ہو، یعنی اگر ایسے ہو کہ جی غصہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، پھر ہر بندہ غصہ میں طلاق دیتا ہے، اور غالباً یعنی عام طور پر طلاق نہیں ہوتی مگر حالت غضب میں. آپ حوالہ نقل فرماتے رد المختار کا، فرماتے رد المختار میں خیریہ کے حوالہ سے نقل ہے کہ مدہوشی جنون کی ایک قسم ہے، لہذا طلاق نہ ہوگی جب تک کہ عادت نہ ہو، اس کی عادت بن چکی ہو. ایک مرتبہ مدہوشی معلوم ہو چکی ہو تو خاوند کی بات بلا دلیل مان لی جائے گی. فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 387، مطبوع رضا فاؤنڈیشن لاہور. یہ وہ ہے فتاوی رضویہ، میں نے جس کے حوالہ سے یہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. گویا جو آدمی مدہوش ہو، جس کی عقل پر غلبہ آ جائے غصے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ طلاق دے بیٹھے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ جو دوسرا سوال میں نے آپ کو پڑھ کے سنا کہ اب اس کی بیوی نے مجبور کیا اور طلاق دے بیٹھا، میرے اس بھائی نے یہ نہیں لکھا کہ طلاقیں دی کتنی ہے، البتہ اس سے یہ لکھا ہے کہ ابھی اس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو کیسے کر سکتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی کہ اب کیا راستہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس سے پہلے بھی چونکہ میں یہ جواب دے چکا ہوں تو میرے دوستوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی. طلاقیں کتنی دی ہیں اب انہوں نے یہ نہیں تحریر کیا. میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اگر 1 طلاق دی ہے تو عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر 2 طلاق دی ہیں یا طلاق بائنہ ہو گئی ہے، کنایا کے ساتھ طلاق دی ہے، تو پھر دوبارہ تجدید نکاح ہو جائے گا، عدت کے اندر بھی عدت کے باہر بھی. اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب معاملہ ختم ہو گیا. نبی کریم فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. 2 مرتبہ تک طلاق ہو تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے اس کو علیحدہ کر دو. پھر اگلی آبارک میں فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق بھی دی تو اب وہ صاحب کا خامن کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک اس کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دینا دے. ایسی صورت ہوگی. عدت کتنی ہوتی ہے یہ بھی وضاحت کا دینا ضروری ہے. عدت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک عدت اس خاتون کی ہے جس کو حیض آتے ہیں، مینسس پیریڈ آتے ہیں، 3 حیض اس کی عدت ہے. جب تیسرے حیض کے بعد وہ کپڑے صاف کر لے گی عدت ختم ہو گئی.
ایک ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اگر اس عورت کو حمل ہے تو جب تک بچہ بچی پیدا نہیں ہوتا، وضع حمل نہیں ہوتا، ڈلیوری نہیں ہوتی، اس کی عدت ہے، وہ خواہ 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے، خواہ 9 مہینے کے بعد ہو جائے۔ اور تیسری یہ صورت کہ جس عورت کو حمل بھی نہیں ہے اور اس کو حیض بھی نہیں آتے، عمر کے سلسلہ میں پہنچی ہوئی ہے، پھر 90 دن عدت ہے۔ ہر جگہ 90 دن عدت نہیں ہوا کرتی۔ اگر حاملہ ہو تو وضع حمل اس کی عدت ہے، جب بھی ہو جائے۔ اگر حیض آتی ہوں تو 3 حیض، اس کے بعد طہر اس کی عدت ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر 90 دن عدت ہے۔ عدت کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتے ہیں۔ اگر 2 طلاق ہو تو عدت کے اندر اور بعد بھی، دونوں صورتوں میں 1 طلاق کے بعد بھی عدت کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہیں، وہ شادی کر سکتی کسی اور کے ساتھ، لیکن پہلا خاوند شادی کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، اس پہ حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور سے شادی یعنی کوئی شرط نہیں ہے، 2 طلاق میں بھی نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر وہ عورت اس سے الگ ہوگی، اب اس کی اور کوئی یہاں جو جی چاہے شادی کروائے، وہ جی چاہے طلاق دے نہ دے، مشروط طور پر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لعنت فرمائی ہے جو حلالہ کی نیت سے شادی کرتا ہے۔ یہ تو ان دونوں مسائل کا۔ اور تیسرا مسئلہ کہ کیا یہ 3 طلاقیں بیک وقت دینے سے طلاق نافذ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک آدمی نے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی، طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت جل وعلا پہ رحمت نازل فرمائے، ہم نے دین کو بعض اوقات اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ بچوں کا کھیل بنا لیا، جو جی میں آیا کہہ دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل دینا شرط ہے، اپنی طرف سے کچھ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ ایک درایتاً یعنی عقل بھی ایک بات کو تسلیم کرتی ہے، میں پہلے اس کی مثال دوں گا تاکہ بات میری آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ 3 طلاق دینے والا 2 طریقہ سے 3 طلاق بیک وقت دیتا ہے۔ ایک یہ طریقہ کہ اپنی بیوی کو کہے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ یہ کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ کسی بندے نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یا جا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ 3 سے زائد مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا۔ اور دوسرا طریقہ اس سے یہ کہا کہ جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا اس نے اسٹامپ پر لکھوا دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دی۔ ایک یہ صورت اس سے لکھا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، لیکن لفظ ثلاثہ یا 3 طلاق کا جملہ نہیں لکھا، محض طلاق 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 لکھا۔ یہ 2 طریقہ کار ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دیتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو 3 طلاقیں نہیں ہوتی، اور وہ دلیل کے طور پر یہ کتاب سنن ابی داؤد ہے، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی ہے، کیا میرے لیے دوبارہ رجوع کرنا جائز ہے؟ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں آپ کو سنا رہا۔ کیا میں اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہوں؟ شارحین حدیث سے اس کے تحت یہ تحریر فرمایا ہے، رکانہ نے اپنی بیوی کو کہا تھا انت طالقن طالقن طالقن، یہ الفاظ جو اب میں ادا کروں یہ حدیث کا متن نہیں ہے، یہ شارحین حدیث نے اس کی شرح میں نقل کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو کہا تھا انت طالقن طالقن طالقن، تو متعلقہ ہے یعنی تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں 2 طریقہ ہے کار، ایک یہ کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، ایک یہ میں تجھے 3 طلاقیں دے رہا ہوں۔ اب رکانہ نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں رجوع کر لوں؟ تو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول رحمت نے فرمایا جا کے رجوع کر لے۔ چنانچہ رکانہ نے رجوع کر لیا، اور 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ حدیث پوری شرح و بس کے ساتھ موجود ہے۔ میں اب آپ کو اس کا وہ متن بھی سناتا ہوں
اور اس کا ترجمہ بھی عرض کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ سن ابی داؤد، حدیث کا نمبر ہے 2206، باب فی البتاتی۔ میں اس کا متن یعنی اس کا جو عبارت ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ النافع بن اجیر ابن عبد یزید بن رکانہ، ان رکانہ تھا، یعنی یہ رکانہ کے پوتے بیان کر رہے ہیں۔ ان رکانہ بن عبد یزید طلق امراتہ سہیمۃ البتہ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك وقال واللہ ما اردت بها الا واحدہ۔ غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، غلطی نہ ہونے پائے۔ رکانہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے اور قال عرض کیا واللہ، اے اللہ کے نبی، فاخبر النبی بذالک، انہیں اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شارحین حدیث نقل فرماتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انتی طالقن طالقن طالقن، کیا بلا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ فاخبر النبی، اس بات کی خبر دی بذالک، نبی متشم رحمت اللہ علیہ کو خبر دی، وقال، اور عرض کیا واللہ ما اردت بها الا واحدہ، مجھ کو اللہ کی قسم میری نیت ایک طلاق دینے کی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ بلند آواز سے کہیے، اللہ کی قسم میری نیت، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میری نیت ایک طلاق کی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے اس بات پر اکتفا نہیں فرمایا کہ اس نے جو کہہ دیا چپ رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم اٹھا۔ انہوں نے پہلے اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا مجھ کو اللہ کی قسم میں نے ارادہ ایک طرح کا کیا تھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم اٹھا کہ تیرا ارادہ ایک طلاق کا تھا۔ وقال رکانہ کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، مجھ کو اللہ کی قسم میں نے ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ وردها الیہ رسول اللہ، رسول مجھ نے فرمایا جا جا کے اپنی بیوی کی جانب رجوع کر لے۔ اور وہ فرماتے ہیں فطلقها ثانیہ فی زمن عمر والثالثہ فی زمن عثمان، فرماتے ہیں کہ پھر دوسری طلاق رکانہ نے فاروق اعظم کے زمانے میں برکت نشان میں دی تھی، اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ رکانہ نے جب عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق البتہ، اور جو شارحین حدیث نقل فرماتے ہیں کیا کہا تھا؟ تجھے بتا دیجئے، بلند آواز سے کہیے، آپ کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یہ 3 مرتبہ کہا تھا، اور حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میرا ارادہ ایک کا تھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر قسم اٹھا۔ کیا پہلی قسم کافی نہیں تھی؟ صحابہ تو میرے نبی کے دربار میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولنے والے منافق تھے، کوئی بھی صحابی جھوٹ نہیں بولتا تھا میرے نبی کے دربار میں۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی کو ہمارے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، ان کا رب بتا دے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، اور متقی پرہیزگار اتنے بڑے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مشہور خاتون کہ جس سے غلطی سزد ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا مجھے رجم کر دیجئے، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی تھی، وہ لوگ کتنے سچے تھے، اپنے خلاف گواہی دیتے تھے کہ مجھے رجم کر دو۔ اس کے باوجود میرے نبی نے حضرت رکانہ سے قسم اٹھوائی تھی۔ اگر ایک ہی مرتبہ تینوں طلاقیں نافذ نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی نے قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ اگر اللہ نے عقل عطا فرمائی ہو تو اگر تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ نافذ، یہ سننا بھی تو ان کی حدیث ہے، تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ نافذ نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی نے قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ کیوں کہا اللہ کی قسم اٹھا؟ اس کا سبب ہی یہ تھا کہ تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ میں اب پھر اپنی پرانی بات کی جانب آتا ہوں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، آپ کسی شخص کو کہیں
یہ کام کر دے میں تجھے 100 روپیہ دوں گا، 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 تو آپ نے کتنے دینے ہیں؟ کہا کتنی مرتبہ ہیں؟ کئی مرتبہ کہہ دیں، 4 مرتبہ 100 مرتبہ بھی کہہ دیں، دینا 100 ہوگا۔ کیوں 100 دینا ہوگا؟ کہ پہلی خبر ہے، باقی اس جملے کی تاکید و توثیق ہے۔ 100 روپیہ پہلے دینا جو تھا، اس کو مطلع کیا کہ میں 100 روپیہ دوں گا اس کام کا، پھر کہا کہ میں تجھے 100 دوں گا، اتنے لوگ سنتے ہیں 100 دوں گا، ضرور 100 روپیہ دوں گا، یقیناً 100 روپیہ دوں گا، یہ باقی سارے پہلے جملے کی تائید و توثیق و تاکید ہے۔ رکانہ نے یوں ہی کہا تھا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلا جملہ میں نے خبر دی تھی، باقی جملے میں نے تاکید کے طور پر کہے تھے۔ اب دوسری شے، آپ یہ کہیں کسی شخص کو یہ کام کر دے میں تجھے 300 روپے دوں گا، ایک مرتبہ کہہ کے چپ کر جائیں، وہ کام کر دے، آپ اسے 100 روپے تھمائیں، مان جائے گا وہ؟ اب کتنے دینے پڑیں گے؟ کہا کتنی مرتبہ؟ ایک دفعہ کہا 300 دوں گا تو 300 ہی دینے پڑیں گے، تو 100 کتنی مرتبہ کہا تھا؟ کئی مرتبہ۔ اس وقت قرینہ موجود ہے، اس سے دینا 100 ہی ہے، یا تو اس سے دعویٰ کیا 300 دوں گا، تو اب اگر بندہ طلاق ثلاثہ کا کہہ کے کہ میں نے 3 طلاقیں دی، پھر کہے میں نے 1 دی ہے، اس سے بڑھ کر جاہلی کوئی نہیں ہے، اس کو 1 اور 3 کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 1 دی ہے کہ 3 دی ہے۔ ہاں البتہ علماء کرام نے اشارہ فرمایا کہ دیانتاً، وہ دیانتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے۔ الحمدللہ تعالی حنفیہ کے نزدیک، حنفیہ کی معتبر کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، ساری معتبر کتابوں میں فقہاء کرام نے یہی لکھا، حنفیہ نے، دیانتاً وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ اگر واقعہ ہی اس کی نیت 1 طلاق کی تھی، لیکن اس سے یہ کہا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، 3 کا لفظ نہیں کہا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق اتنی ہوگی جتنی اس کو پتہ ہے، لیکن قاضی ایسے نہیں کرے گا، قاضی 3 کا فتویٰ دے گا۔ قاضی ایسے کیوں نہیں کرے گا؟ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو نافذ نہیں مانتے، وہ الزام لگاتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت عمر نے ایسے کیا تھا، 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا، حالانکہ رسول اللہ کے زمانہ میں ایسے نہیں تھا۔ میرے نبی پر کتنا بڑا الزام ہے، میرے نبی نے قسم اٹھوائی تھی، بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، سندار قطنی میں ہے، کتاب الطلاق میں ہے، سن کبرا امام باقی نے اس کو نقل کیا اور دیگر محدثین نے بھی۔ اب عبداللہ بن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک آدمی کے بارے میں کہ اس سے طلاق دی، یعنی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسے کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے عرض کیا، کہا تھا معاذ اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہا گیا جس سے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، بارگاہ ساتھ باب میں کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، عبادہ بن صامت کے بیٹوں نے بارگاہ ساتھ باب میں کیا یا رسول اللہ ان ابانا طلق امنا الفن فہل لہ من مخرج، اے اللہ کے نبی ہمارے دادا نے ہماری دادی کو 1000 طلاق دے دی ہے۔ کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 1000 طلاق دے دی ہے، تو فہل لہ من مخرج، کوئی رہائی کی صورت ہے؟ طلاقیں کتنی دی ہیں؟ 1000 طلاقیں دی ہیں، اکیلی اکیلی دی ہوگی مہینے بعد، اگر مہینے بعد طلاقیں دیتے تو 83 سال 4 ماہ میں طلاقیں پوری ہوتی، تو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ ہی 63 برس کی ہیں، تو طلاقوں میں کتنا وقت صرف ہوتا؟ 83 سال 4 ماہ۔ تو کیا وہ 83 سال 4 ماہ کے بعد پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ یا رسول ہمارے دادا جی نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا فہل لہ من مخرج، اے اللہ کے نبی رہائی کی کوئی صورت ہے؟ فقال تاجر بجم شفیع مظلم ان اباکم لم یتق اللہ فیجعل لہ من امرہ مخرجا، تمہارا دادا اللہ سے نہیں ڈرا، اگر وہ اللہ سے ڈر جاتا تو اللہ رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دیتا۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کی راہیں پیدا فرما دے گا۔ میرے نبی فرمانے لگے تیرا دادا
اللہ سے نہیں ڈرا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہائی کی راہیں نہیں پیدا فرمائے گا۔ کیا نہیں ڈرا؟ میرے نبی فرمان لگے سن، باتت منہ بثلاث علی غیر سنتی، وہ 3 طلاقیں جو سنت کے خلاف دی گئی ہیں۔ سنت کیا ہے؟ ہر ماہ 1 طلاق دے، اور یہ طلاق خلاف سنت ہے، لیکن ان سے وہ تیری دادی اس پر حرام ہو گئی۔ وَتِسْعُ مِئَةٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعُونَ علم فی عُنُقِہ، میرے نبی نے شاہ میں 997 طلاقیں تیرے باپ کی، تیرے دادا کی گردن میں گناہ ہے، اللہ چاہے تو سزا دے دے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ اب اس سے کتنی طلاقیں دی تھیں؟ 1000۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ 3 طلاقوں سے علیحدہ ہوگی، اور 397 طلاقیں تیرے بابا کی گردن میں گناہ ہیں، وہ جرم تیرے باپ نے کیا۔ میرے نبی نے کب 3 طلاقوں کو ایک مانا تھا؟ الزام لگا دیے میرے نبی پر بھی، اور کہا کہ عمر نے ایسے کیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، شاید ایسا گھنونا الزام کہ صحابہ کے کسی دشمن نے بھی فاروق اعظم پر نہ لگایا ہوگا۔ حیرانے کی بات ہے، سارے صحابہ خاموش رہے اور عمر نے دین کو بدل دیا۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا عمر نے حرام قرار دے دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سورہ تحریم میں فرمایا، اے نبی جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تم حرام قرار نہ دو، تو عمر نے حرام قرار دے دیا، اور صحابہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، زمانہ تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے وقت کا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کی زوجہ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے تو آپ کی بیوی کہنے لگی آپ کو خلافت مبارک ہو، امیر المومنین آپ بنیں گے نا حضرت علی کے بعد، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ تو آپ کو یہ سن کر بہت غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، میرے باپ شہید ہوئے، یہ مجھے مبارکباد دے رہی ہے۔ آپ نے غصہ میں ان کو طلاق ثلاثہ دے دی، اپنی بیوی کو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے طلاق ثلاثہ دے دی۔ وہ چلی گئی، روتی ہوئی چلی گئی، اس کو کوئی سامان دے دیا، وہ چلی گئی۔ جب عدت پوری ہوئی تو آپ نے کو 10,000 کے قریب درہم یا دینار اس کو بھیجی۔ عدت ختم ہوئی، یہ دینار یا درہم لے کر جو قاصد اس کے پاس گیا، اس سے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ تیرے لیے بھیجے ہیں۔ وہ رو پڑی، اس سے آپ کی محبت میں کچھ ایسے اشعار کہے کہ میں وہ اشعار یا اس کا ترجمہ نہیں عرض کروں گا کیونکہ ضرورت نہیں، میری ماں ہے، برگزیدہ شخصیات ہیں، میں ایسی باتیں بہرحال اس سے آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں کچھ اشعار کہے، رو پڑی۔ اس بندے نے یہ اشعار ہو بہو آ کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو سنا دیے کہ وہ رو رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی۔ شعر ایسے فراقی اور محبت بھرے تھے کہ آپ بھی رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، یہ جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اے کاش میں نے اپنے والد ذی وقار حضرت علی المرتضیٰ سے نہ سنا ہوتا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ہی مرتبہ دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ کیا پتہ چلا صحابہ کرام کا اہل بیت اطہارہ کا کیا عمل تھا کہ 3 طلاقیں ایک مرتبہ دی گئی نافذ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا وہ بھی تھوڑا سا سن لینا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد والا ہے، میرے کریم آقا کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع کی وجہ سے ایسے لوگ اسلام میں شامل ہو گئے تھے جن کا تقوی و طہارت صحابہ کے معیار کا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 طلاقیں دیتے، 3 طلاقیں دے کے آ کے قسم اٹھا لیتے میں نے 1 دی ہے، گواہ موجود ہوتے، وہ کہتے جی 3 طلاقیں سے دی ہیں، وہ کہتا اللہ کی قسم میں نے 1 طلاق دی، بیوی بیچاری روتی کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں مجھے، کہتا جی میں نے 1 طلاق، اللہ کی قسم 1 طلاق دی۔ جب حالات کچھ زیادہ بگڑ گئے تو سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا اب تم بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا کہ بالاتفاق ہم اس چیز پر بالاتفاق ہم اکٹھ کرتے ہیں، اجماع کرتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دینی ہو تو 1 مرتبہ کہے، اگر 3 مرتبہ کہے گا تو ہم 3 طلاقیں مانیں گے۔ اس پر اجماع ہو گیا۔ یہ وہ سبب ہے کہ قاضی 1 طلاق کا فتویٰ نہیں دے گا، لیکن دیانتاً وہ بندہ جو طلاق دینے والا ہے
وہ جانتا ہے کہ میں نے جملہ 3 مرتبہ کہا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، مگر میری مراد ایک تھی، تو فتویٰ نہ لے، اپنی بیوی کی جانب رجوع کر سکتا ہے دیانتاً، لیکن قاضی فتویٰ نہیں دے گا، کوئی ایک بندے کے کہنے پر صحابہ کرام کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جہاں تک صحابہ کرام کی اجماع کا تعلق ہے، یہ تو آپ کو سامنے میں نے چند ایک دلیلیں دی ہیں۔ یہ میں نے کتاب لکھی ہے کتاب الطلاق، اس پہ میں نے وہ معتدل قسم کے غیر مقلد حضرات جو حقیقت پسند ہیں ان کے فتاویٰ بھی نقل کیے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی بیک وقت دی گئی تینوں طلاقیں بیک وقت دی گئی نافذ ہو جاتی ہیں، تینوں ہی طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، صحابہ اکرام کا، علماء متقدمین کا، اہل بیت اطہار کا۔ میں نے عقیدہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں نقل کیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسے نہ بھی ہوتا، پھر بھی اجماع صحابہ کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ بتائیے یہ نماز تراویح کی جماعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ کس زمانہ میں شروع ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ آج تک اہل سنت کی کون سی بڑی مسجد ہے جس میں نماز تراویح باجماعت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ نے تو شروع نہیں کی۔ نماز جمعہ کی جو پہلے اذان دی جاتی ہے یہ حضرت عثمان نے شروع کروائی تھی، نہ رسول اللہ نے شروع کروائی، نہ حضرت صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے، یہ حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی تھی۔ وہ کون سی مسجد ہے اہل سنت کی کہ جس مسجد میں جمعہ کے دن یہ پہلی اذان نہیں دی جاتی؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ ہر مسجد میں دی جاتی ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ نے شروع نہیں کروائی، تو عثمان نے شروع کروائی ہے۔ نماز تراویح تو حضرت عمر نے شروع کروائی ہے، رسول اللہ تو شروع نہیں کروائی۔ اور پھر یہ مساجد کے محراب اور مینار یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں 2ری صدی ہجری میں، اور یہ تو صحابہ کرام کے دور میں تھے ہی نہیں۔ وہ کون سی مسجد ہے جس کے اندر محراب نہ ہوگا، مینار نہ ہوگے؟ تو کیا طلاق والے مسئلے پر ہی سب کچھ آ جائے گا؟ یاد رکھیے، یہ عید کی 6 تکبیریں اور نماز جنازہ کی 4 تکبیریں یہ بھی حضرت عمر نے شروع کروائی تھی۔ پہلے کمی بیشی تھی، اب پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت والے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہی پڑھتے ہیں، 5 6 7 8 نہیں پڑھتے۔ پہلے تو ایسے پڑھی جاتی تھی۔ ان پہ اتفاق کیوں ہوا؟ اگر وہ پہلی حدیث سے نہ حضور کی جانب سے نہ بھی ہوتا تب اس پر صحابہ کا جمع تھا۔ اب تو رسول اللہ سے میں نے ثابت کیا کہ حضور نے قسم لی تھی کہ 3 طلاقیں دی ہیں کہ 1 طلاق دی ہیں، تو اب کس کی جرت ہے؟ ہاں البتہ ایک بات میں کہوں گا، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں نقل فرمایا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں گے، پھر بعد میں بہانے بنا کر رجوع کر لیں گے، حالانکہ وہ زانی ہوں گے، ان کی اولاد حلال زیادہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس کی رضا، وما علی الا البلاغ المبین۔